حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو خزیمہ کے عظیم چشم و چراغ تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، اسم گرامی عبداللہ، اور آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل اسلام قبول فرما چکے تھے۔ دار ارقم وہ مکان یا مرکز ہے جو کہ ایک نو مسلم ارقم بن ارقم کا مکان تھا اور مکے سے ذرا باہر تھا۔ وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے۔ یہ ایک دین سیکھنے اور عبادت وغیرہ کرنے کا ایک مرکز تھا اور اسی شہرت کی وجہ سے اس کا نام دارالسلام کے نام سے بھی مشہور ہوا اور یہ مکے میں 3 سال تک مرکز رہا۔ وہیں مسلمان خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس سے لگا کرتی تھی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر مسلمانوں نے کھل کر باہر نکلنا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مرکز میں اسلام لانے والے آخری شخص تھے۔ بہرحال یہ مرکز بننے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن جہش نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر روایت میں آتا ہے کہ مشرکین قریش کے دست ظلم سے آپ کا خاندان بھی محفوظ نہیں تھا۔ آپ نے اپنے دونوں بھائیوں حضرت ابو احمد اور عبید اللہ اور اپنی بہنوں حضرت زینب بن جہش، حضرت ام حبیبہ اور حمنہ بنت جہش کے ہمراہ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے بھائی عبید اللہ حبشہ جا کر عیسائی ہو گئے تھے اور وہیں عیسائی ہونے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، جبکہ ان کی بیوی حضرت ام حبیبہ بن سفیان ابھی حبشہ میں ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس وقت نکاح کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش مدینہ ہجرت سے قبل مکے آئے اور یہاں سے اپنے قبیلے بنو غمن میں دودان کے تمام افراد کو یہ سب کے سب دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ساتھ لے کر مدینے پہنچے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے مکے کو اس طرح خالی کر دیا تھا کہ محلے کا محلہ بے رونق ہو گیا اور بہت سے مکانات مقفل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریے میں وادی نخلہ کی طرف بھیجا، جس کا ذکر کتب میں اس طرح ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جب عشاء کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو فرمایا کہ صبح کو اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آنا، تمہیں ایک جگہ بھیجنا ہے۔ چنانچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو اپنے تیر و ترکش، نیزہ اور ڈھال سمیت اپنے گھر کے دروازے پر انتظار کرتے ہوئے کھڑا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلوایا اور انہیں ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ جب وہ خط لکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن جہش کو بلا کر اس خط کو ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس جماعت کا نگران مقرر کرتا ہوں جو آپ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس جماعت پر حضرت عبید اللہ بن حارث کو مقرر کیا تھا، لیکن روانگی سے پہلے جب وہ رخصت ہونے کے لیے اپنے گھر گئے تو ان کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو ان کی جگہ امیر بنا کر بھیجا اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب امیر المومنین رکھا۔ سیرت الحلبیہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن جہش وہ پہلے خوش نصیب صحابی تھے جن کو دور اسلام میں امیر المومنین لقب رکھا گیا۔ حضرت مصلح معود رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ آیت 218 کی تفسیر میں اس کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے
تو اس کے بعد بھی مکے کے جوش و غضب میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ انہوں نے مدینے والوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ چونکہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اس لیے اب تمہارے لیے ایک ہی راہ ہے، یا تو تم ان سب کو قتل کر دو یا مدینے سے باہر نکال دو، ورنہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے اور تم سب کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے صرف دھمکیوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ایام میں یہ کیفیت تھی کہ آپ بسا اوقات ساری رات جاگ کر بسر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کرتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں دشمن کہیں سے اچانک نہ حملہ کر دے۔ ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو مدینے کے قریب قرب و جوار میں بسنے والے قبائل سے معاہدات کرنا شروع کر دیے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور دوسری طرف ان خبروں کی وجہ سے کہ قریش حملے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نے 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا بھجوایا اور انہیں ایک خط دے کر ارشاد فرمایا کہ اسے 2 دن کے بعد کھولا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دن کے بعد کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگا کر ہمیں اطلاع دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو شام سے تجارت کا مال لے کر واپس آ رہا تھا وہاں سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے ذاتی اجتہاد سے کام لے کر ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کفار میں سے ایک شخص عمرو بن الحضرمی مارا گیا اور 2 گرفتار ہوئے، اور مال غنیمت پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے مدینے میں واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی، اور مال غنیمت کو بھی قبول کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، حالانکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ خیال کرتے رہے کہ ابھی 30 جمادی الثانی ہے، رجب کا آغاز نہیں ہوا۔ بہرحال عمرو بن الحضرمی کا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جانا تھا کہ مشرکین نے اس بات پر شور مچانا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کو ان مقدس مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیں رہا جن میں ہر قسم کی جنگ بند رہتی تھی۔ حضرت مصلح معود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس آیت میں اسی اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا جائے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کیا جائے اور اس کے باشندوں کو بغیر کسی جرم کے محض اس لیے کہ وہ خدا واحد پر ایمان لائے تھے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے۔ تمہیں ایک بات کا خیال تو آ گیا، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ تم خود کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اور خدا اور اس کے رسول کا انکار کر کے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کر کے اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر کتنے ناپسندیدہ افعال کے مرتکب ہوئے ہو۔ جب تم خود ان قبیح حرکات کے مرتکب ہو چکے ہو تو تم مسلمانوں کو کس منہ سے اعتراض کرتے ہو؟ ان سے تو صرف نادانستہ طور پر ایک غلطی ہوئی ہے، مگر تم تو جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ ماخذ التفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 474 475۔ حضرت عبداللہ بن جہش بڑے پائے کے سپاہی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قابل اعتماد رازدار کو اس مہم کے لیے منتخب فرمایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی جنگی تیاریوں کے متعلق علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی اور اس تیاری میں پوری رازداری سے کام لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے شک مغازی میں ایسی روایات آتی ہیں، یعنی جو جنگوں کی روایات ہیں، ان میں یہ آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش اور آپ کے ساتھیوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن یہ ناراضگی اس لحاظ سے بجا تھی کہ ان کی مہم سے متعلق
ऐसी सूरत पैदा हो गई थी जो फितने का मौजिब बन सकती थी। मगर बसा औकात बाज उमूर जो बज़ाहिर गलतियां मालूम होते हैं मंशाए इलाही के तहत सादिर होती हैं और बाज मामूली वाक़यात अजीम शान नताइज पर मुंतज हो जाते हैं। बस ऐन मुमकिन था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुहिम न भेजी जाती और उनसे जो कुछ हुआ वो न होता और अबू सुफियान की सरकर्दगी में शाम से आने वाला काफिला मक्के में बिला खतर पहुंच जाता तो कुरैश इस काफिले से फायदा उठाकर बहुत बड़ी तैयारी के साथ मुसलमानों पर हमलावर होते, जिसका मुकाबला करना कलीलुल तादाद बेसरो सामान सहाबा के लिए नागवार सूरत रखता। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़ये से मगरूर सरदारान कुरैश आग बगूला हो गए और इस तैश और गुरूर में जल्दी से वो 1000 के लगभग मुसल्लह अफवाज के साथ इस ज़ोम में मकाम बदर पहुंच गए कि वो अपने काफिले को बचाएं और वो नहीं जानते थे कि वहीं उनकी मौत मुकद्दर है। और दूसरी तरफ इस बात का भी इम्कान था कि अगर साहबा को यह मालूम होता कि एक मुसल्लह फौज के मुकाबले के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था तो उनमें से बाज तरद्दुद में पड़ जाते। बस राजदारी ने वो काम किया जो जंग में ऐसे मोर्चे काम देते हैं जिन्हें आजकल की जंगी इस्तिलाह में आउट कहा जाता है या कैमोफ्लाज भी कहा जाता है। तारीख में लिखा है कि खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम दुनिया से बेनियाज कर दिया था। उन्हें अगर कोई तमन्ना थी तो वो सिर्फ ये कि जाने अजीज किसी तरह राह खुदा में निसार हो जाए। चुनाचे उनकी ये आरज़ू पूरी हुई और अल मुजद्दियु फी अल्लाह, खुदा की राह में कान कटा हुआ उनके नाम का इम्तियाजी निशान हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के बारे में मजीद तफसील कि आपकी दुआ किस तरह कबूल होती थी, इस बात को जानने के लिए आपके साथ एक वाकया पेश करेंगे। आपकी शहादत से काबिल की दुआ की कबूलियत का ये वाकया मशहूर है। इसहाक बिन साद बिन अबी वकास अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे वालिद यानी साद से ग़ज़वा उहद के दिन कहा था कि आओ अल्लाह ताला से दुआ करें। चुनाचे दोनों एक जानिब हो गए। पहले हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, जिस वक्त मैं कल दुश्मनों से मिलूं तो मेरा मुकाबला ऐसे शख्स से हो जो हमला करने में सख्त हो और उसका रोब गालिब हो। बस मैं उससे लड़ूं और उसको तेरी राह में कत्ल कर दूं और उसके हथियारों को ले लूं। इस पर अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आमीन कही। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, कल मेरे सामने ऐसा शख्स आए जो हमला करने में सख्त हो और उसका रोब गालिब हो, उससे मैं तेरी खातिर कत्ताल करूं और वो मुझसे कत्ताल करे। वो गालिब आकर मुझे कत्ल कर दे और मुझको पकड़कर मेरी नाक कान काट डाले। बस जिस वक्त मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ तो तू मुझसे पूछे कि ऐ अब्दुल्ला, किसकी राह में तेरी नाक और तेरे दोनों कान काटे गए? मैं अर्ज करूं कि तेरी और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में। जवाब में तू ये कहे कि तूने सच कहा। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी, इसलिए कि आखिर दिन में मैंने उनकी नाक और दोनों कानों को देखा कि एक धागे में मौलिक थे, यानी कटे हुए थे और उन्हें पुरोया हुआ था। हजरत मुतल्लिब बिन अब्दुल्ला बिन हंतब की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज अहद की जानिब रवाना हुए तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में मदीने के करीब एक जगह शकीन के पास रात कयाम किया, जहां हजरत उम्मे सलमा एक भुनी हुई दस्ती लाई जिसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। इसी तरह नबीज लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीज भी पी ली। फिर एक शख्स ने वो नबीज वाला प्याला ले लिया और उसमें से कुछ पिया। फिर वो प्याला हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ले लिया और उसको खत्म कर दिया। एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि कुछ मुझे भी दे दो, तुम्हें मालूम है कि कल सुबह तुम कहाँ जाओगे? तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है, मुझे अल्लाह ताला से इस हालत में मिलना है कि मैं सिराब हूँ, यानी अच्छी तरह खाया पिया हूँ। इससे ज्यादा महबूब है कि मैं उससे प्यासा होने की हालत में मिलूं। साहबा का भी अल्लाह ताला से प्यार का ये अजब अंदाज है और इसके लिए उनकी तैयारी के भी अजीब रंग है।
حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال سے کچھ زائد تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ترکے کے ولی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے کو خیبر میں مال خرید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو صاحب الرائے ہونے کی فضیلت بھی حاصل تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے متعلق جن صحابہ سے مشورہ مانگا ان میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت مسلح بن معود رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جو تاریخ میں اس طرح آیا ہے یا آپ نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اس جنگ میں یعنی احد کی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بلند حوصلگی اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی کی۔ ان جنگ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اخلاق کے کتنے بلند ترین مقام پر کھڑے تھے اور اس جنگ میں صحابہ کی عدیم المثال قربانیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جنگ ختم ہونے پر مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ مدینے کی عورتیں جو آپ کی شہادت کی خبر سن کر بے قرار تھیں، اب وہ آپ کی آمد کی خبر سن کر آپ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر کچھ فاصلے پر پہنچ گئی تھیں۔ ان میں سے آپ کی ایک سالی حمنہ بنت جہش بھی تھی۔ ان کے 3 انتہائی قریبی رشتہ دار جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ اپنے مردہ ہونے کا افسوس کرو۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارا عزیز مارا گیا ہے۔ حمنہ بنت جہش نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس مردہ کا افسوس کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہارا ماموں حمزہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمنہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدارج بلند کرے، وہ کیسی اچھی موت مرے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا اپنے ایک اور مرنے والے کا افسوس کر لو۔ حمنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا؟ آپ نے فرمایا، تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گیا ہے۔ حمنہ نے پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور کہا، الحمدللہ، وہ تو بڑی اچھی موت مرے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، حمنہ اپنے ایک اور مردے کا بھی افسوس کرو۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا؟ آپ نے فرمایا، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حمنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور کہا، ہائے افسوس۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب میں نے حمنہ کو اس کے ماموں کی شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر میں نے اسے اس کے بھائی کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے پھر بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ لیکن جب میں نے اس کو اس کے خاوند کے شہید ہونے کی خبر دی تو اس نے ایک آہ بھر کر کہا کہ ہائے افسوس، اور وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکی اور گھبرا گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو ایسے وقت میں اپنے عزیز ترین رشتہ دار اور خونی رشتہ دار بھول جاتے ہیں لیکن اسے محبت کرنے والا خاوند یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حمنہ سے پوچھا، تم نے اپنے خاوند کی وفات کی خبر سن کر ہائے افسوس کیوں کہا تھا؟ حمنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس کے بیٹے یاد آ گئے تھے کہ ان کی کون رکھوالی کرے گا۔ یہاں خاوند کی محبت اپنی جگہ، لیکن ایک محبت کرنے والا خاوند ہو تو بیوی یاد رکھتی ہے، لیکن اس کے بچوں کی فکر تھی۔ اس کا اظہار انہوں نے کیا اور اس میں آج کل کے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ محبت کرنے والے خاوند بنے اور بچوں کی فکر کرنے والی مائیں بنے، اور محبت کرنے والے خاوند بننے کے لیے بیوی اور بچوں کے حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، جس کی آج کل بڑی شکایتیں ملتی ہیں کہ حق ادا نہیں ہو رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیسا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے حمنہ کو فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کے لیے تمہارے خاوند سے بہتر خبرگیری کرنے والا کوئی شخص پیدا کرے، یعنی بچوں کی خبرگیری کرنے والا کوئی بہتر شخص پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی حضرت طلحہ کے ساتھ ہوئی اور ان کے ہاں محمد بن طلحہ پیدا ہوئے۔
मगर तारीखों में जिक्र आता है कि हजरत तलहा अपने बेटे मोहम्मद के साथ इतनी मोहब्बत और शफकत नहीं करते थे जितनी कि हिमना के पहले बच्चों के साथ, और लोग ये कहते थे कि किसी के बच्चों को इतनी मोहब्बत से पालने वाला तलहा से बढ़कर और कोई नहीं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।